بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے امت کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا۔ پیدائش سے لے کر موت تک ہمیشہ کی رہبری فرمائی۔ کبھی بھی کوئی ایسا موقع نہیں دیا کہ ہم کسی کے محتاج بنیں۔ کبھی عیسائیوں کے، کبھی ان کے محتاج بننے کی نوبت نہیں لائی۔ چھوٹے سے لے کر بڑے سے بڑے کام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسا سبق سکھلایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اس سبق پر ہم عمل کر لیں، آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر چل جائیں تو انشاءاللہ کبھی دنیا میں ہم ذلیل نہیں ہوں گے، ہرگز ذلیل نہیں ہوں گے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا تھا کہ فجر کے بعد، مغرب کے بعد 3 قل کا اہتمام کرو، قل اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، 3 مرتبہ فجر کے بعد اور کے بعد پڑھو۔ اللہ تعالیٰ ہر مخلوق کی شر سے حفاظت کرے گا۔ یہ فتنوں کا دور ہے۔ یہ پہلے مزاج ایسا تھا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اپنے آپ کو قربان کرو، اپنے آپ کو قربان کر دیتے تھے اگرچہ کہ ان پر تنگی ہو۔ ایک دور وہ گزرا، لیکن اب وہ دور ایسا نہیں رہا۔ بھائی بھائی کا دشمن ہے، باپ بیٹے کا دشمن ہے، بیٹا باپ کا دشمن ہے۔ ایسا پرفتن دور میں چونکہ ہمیں بچنا ہے دشمنوں سے، مفسدوں سے، فسادیوں سے، تو اس لیے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں آپ نے جو تعلیم دی ہیں اس پر اگر ہم پابندی کر لیں گے تو انشاءاللہ کوئی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ہر ایک کا خالق اور مالک اللہ ہے۔ تو اس لیے یہ دعائے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص چہیتے، 10 سال خدمت کی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال جو خدمت کیے، خوش ہو کر فرمایا تھا اللہ تمہارے مال میں، تمہاری اولاد میں خوب برکت دے۔ تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ میرے باغ میں سب کو سال میں 1 مرتبہ فصل ملتے تھے، لیکن میرے باغ میں سال میں 2 مرتبہ ملتے تھے۔ اور اولاد کی برکت کے تعلق سے آپ نے فرمایا 90 پر 7 بچوں کو میں اپنے ہاتھوں سے دفن کیا ہوں، 97 بچوں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا ہوں، اور کتنے ہوں گے تم خود حساب لگا لو۔ تو اس طرح اللہ نے ان کو نوازا تھا۔ تو حضرت انس بن مالک کی جو دعا ہے، یہ ایسی مشہور دعا ہے کہ حجاج بن یوسف جو ظلم کی انتہا کر دیا تھا، تو اس حضرت انس بن مالک کو شہید کرنے کی نیت سے بلایا تھا۔ حضرت آئے، یہ دعا پڑھ کے جو بیٹھے تھے، حجاج بن یوسف دیکھ کر گھبرا گیا اور واپس بھیج دیا۔ سبوں نے پوچھا ایسا کیوں؟ نہیں، جب وہ آئے تھے تو مجھے شیر نظر آ رہے تھے، ان شیروں کو ڈر کے میں بھیج دیا۔ تو اس طریقے سے ہم بھی اللہ کے رسول کی باتوں پر یقین کے ساتھ پڑھیں۔ سرسری آج کل ہم دعائیں جو کر رہے ہیں وہ سرسری کر لے رہے ہیں، جس کی نحوست سے ہمیں اثر نہیں ہو رہا ہے۔ اگر ہم پکے یقین کے ساتھ، جس طرح صحابہ کرام یقین کے ساتھ دعا پڑھتے تھے، ویسے ہم بھی پڑھنا شروع کریں گے، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے مسائل حل کر دے گا۔ جتنے دشمن ہمارے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ یا تو ان کو ذلیل کرے گا یا وہ دشمنی سے باز آ جائیں گے۔ اس لیے میں سبوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے محترم فیض اللہ صاحب نے جو محنت کی کہ تمام لوگ اس سے آسانی کے ساتھ یہ بعض لوگ چاہے فریم ڈال کر برکت کے سے رکھ لیتے ہیں، یہ برکت کے رکھنے کے لیے نہیں دے رہی ہے، یہ یاد دہانی کے لیے دے رہے ہیں کہ نظر پڑی یاد کر لو، پڑھو، اس کے لیے دے رہے ہیں۔ یہ برکت کے سے رکھنے کے لیے نہیں ہے، اگرچہ کہ اس میں برکت ضرور ہے،
برکت ضرور ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن ہم خالی برکتاً استعمال نہ کریں بلکہ باقاعدہ اس کے اہتمام کے ساتھ روزانہ ایک مرتبہ تو ضرور پڑھ لیا کریں، اپنے بچوں کی یاد دلائیں، عورتوں کی یاد دلائیں. اس طریقے سے تمام افراد روزانہ پڑھ لیں گے. اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنے دشمنیاں کر رہے ہیں ان دشمنوں سے اللہ ہمیں نجات دے گا. لوگ اپنے گھروں میں ھذا من فضل ربی، حالانکہ ان کے گھر کی ایک اینٹ رشوت کی ہوتی ہے، سود کی ہوتی ہے، حرام کی ہوتی ہے، اور لکھ دیتے ھذا من فضل ربی، بلکہ ھذا من غضب ربی لکھنا چاہیے تھا. خدا کا غضب ہے وہ. دوسروں کا ناحق مال کھا کر جینے سے کیا فائدہ؟ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہے پرواز میں کوتاہی. اس لیے امت کو چاہیے کہ اس وقت حلال غذا کی طرف توجہ دے. بقول اکبر الہ آبادی کے یہ دور ایسا چل رہا ہے، کہاں کا حلال کہاں کا حرام، ہٹے ہائے ہتی بنے رام لال. ہٹے ہائے ہتی بغیر ھذا من فضلی لکھتے ہیں، ویسے ماشاء اللہ بھی لکھ دیتے ہیں، لیکن میری گزارش ہے کہ جو بھی گھروں میں داخل ہو رہے ہیں، گھر میں داخل ہونے کی دعا یہ یاد دلا دیں، پڑھ کر آئیں. اس لیے گھر سے جب باہر نکل رہے ہیں تو گھر سے باہر نکلتے ہوئے بھی دعا پڑھ کے جائیں، انشاءاللہ ایکسیڈنٹ سے اللہ بچائے گا. اسی طرح سواری کی جو دعا ہے وہ بھی سواری کی دعا بھی پڑھ لیں، انشاءاللہ اس سے بھی ایکسیڈنٹ سے بچائے گا. تو اس لیے جتنی دعائیں صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دی ہیں ان دعاؤں کا ہم اہتمام کریں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی قسم کو نقصان نہیں پہنچائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دین زندگی میں آتا ہے محنت سے، باقی رہتا ہے اطاعت سے، اور دین اوروں کو سمجھ میں آتا ہے اخلاق سے، اور دین پھیلتا ہے دعوت سے، اور دین پر استقامت ملتی ہے دعاؤں سے. دعا جو ہے بہت بڑی عبادت ہے. حدیث میں فرمایا جس کا مفہوم ہے اللہ کے نزدیک دعا سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو ہمیں روحانی دولتیں ملی ہیں، ان دولتوں میں سے سب سے بڑی اور اہم جو دولت ہے وہ دعائیں ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر ہر ضرورت کی دعا خود مانگی بھی ہے اور مانگ کر امت کو تعلیم بھی دی ہے مانگنے کی. اور حدیث میں فرمایا گیا جس کا مفہوم ہے دعا مفید ہے ان مصیبتوں کے لیے بھی جو آ چکی ہیں، اور دعا مفید ہے ان مصیبتوں کے لیے بھی جو آنے والی ہیں. تو انہی دعاؤں کے خزانوں میں سے ایک دعائے انس ہے، جو ایک صحابی حضرت انس رضی اللہ عنہ کی طرف نسبت ہے. یہ 12 یا 13 سال کی عمر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کے والدہ سلیم رضی اللہ عنہ لے کر گئیں اور اللہ کے نبی سے درخواست کی ہے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے اس بیٹے کو اپنی خدمت میں رکھ لیں. چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ وہ خوش قسمت صحابی ہیں جو 10 سال اللہ کے نبی کی خدمت کیے ہیں. تو انہی سے نسبت یہ دعا ہے. دعائے انس احادیث کی کتابوں میں تو موجود ہیں، لیکن ہم اس کو منظر عام پر لانے کی واحد وجہ یہ ہے، اس سے پہلے بھی ہم نے اس طرح کے کئی فریموں کو دعاؤں کے تقریباً 3 سال کا سلسلہ تو ایسا ہے، ایک دن بھی ہم نہیں رکے. ہر قوم کے رہبر ہمدرد کی طرف ان دعاؤں کے تحفے کو ہم لے جا کر پہنچاتے رہے. لیکن اس طرح ہم منظر عام پر سوشل میڈیا کے ذریعے اس طرح ہم نہیں لائے. لیکن اس وقت لانے کی واحد وجہ کرونا وائرس ہے، کیونکہ کرونا وائرس کے دنوں میں ہم نے دیکھا کئی گھر اجڑتے ہوئے، کئی سہاگ اجڑتے ہوئے، اور کئی معصوم بچوں کے سروں سے ماں باپ کا سایہ اجڑتے ہوئے. اور یہ خوف ایسا طاری ہوا کہ دن بدن ایسے اموات ہوتے رہے جس کی کوئی حد نہیں. جس طرح آج ہم یہاں پر کھڑے ہیں ایسے ہی کھڑے ہونے والے کئی ہمارے ساتھی آج اس خوف کی وجہ سے جن کی اموات ہوئی وہ آج قبروں میں مدفون ہیں. تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اس خوف سے کس طرح محفوظ خلا ہمارے لیے مہیا ہو. اس وجہ سے ہم اس دعائے انس کو عام کر رہے ہیں. جیسے کہ ہمارے معلم الحجاج مولانا زین العابدین صاحب رشادی مظاہری دامت برکاتہم محتمم دارالعلوم شاہ ولی اللہ نے بھی اس کے تعلق سے کئی باتیں فرمائی، اور حضرت کے مبارک ہاتھوں سے اس کا اجرا بھی عمل آیا.
اور ہم خاص کر آج ہم آپ کی آواز والے جو ہمارے عزت صاحب ہیں اور ہمارے ماجد صاحب ہیں، ہم ان کے بھی بڑے مشکور ہیں کہ انہوں نے بھی اس دعا کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کر رہے ہیں۔ اللہ ان کو اور ترقی عطا فرمائے اور اللہ ہماری اس خدمت کو قبول فرما کر ہمارے لیے نجات کا ذریعہ اور سبب بنائے، آمین۔